ملتان میں عوام کا پاک فوج سے والہانہ اظہار یکجہتی، پھولوں کے ہار اور مٹھائیوں سے بھرپور محبت کا پیغام دیا۔ مختلف کمیونٹیز نے پاک فوج کو پھولوں کے ہار پہنائے اور مٹھائی سے مبارکباد دی۔ اس موقع پر وکلاء، تاجر، مسیحی برادری، ہندو کمیونٹی اور دیگر سماجی کارکن موجود تھے۔ اظہار یکجہتی کا مقصد پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف ہے۔ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ ہر حال میں شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ تاجر برادری کی افواج پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں اور قومی یکجہتی کا پیغام۔ فضا پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ملتان میں عوام کا پاک فوج سے والہانہ اظہار یکجہتی، پھولوں کے ہار اور مٹھائیوں سے بھرپور محبت کا پیغام دیا۔ مختلف کمیونٹیز نے پاک فوج کو پھولوں کے ہار پہنائے اور مٹھائی سے مبارکباد دی۔ اس موقع پر وکلاء، تاجر، مسیحی برادری، ہندو کمیونٹی اور دیگر سماجی کارکن موجود تھے۔ اظہار یکجہتی کا مقصد پاک فوج کے قربانیوں کا اعتراف ہے۔ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ ہر حال میں شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ تاجر برادری کی افواج کے لیے خصوصی دعائیں اور قومی یکجہتی کا پیغام۔ فضا پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پر فخر کرتے ہیں اور ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ پاک فوج پر قربان ہیں۔ تمام ہندو برادری پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کی آواز کے ساتھ آواز ملائے گی۔ پاکستان پر ہماری جان بھی قربان ہے۔ ہم تن من دھن کی بازی لگائیں گے لیکن کبھی پیچھے نہیں ہوں گے۔ پاکستان ہماری جان ہے۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا خاندان بھی فوجی ہے اور ہمیشہ ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک کر دیا ہے۔ اس میں کسی مذہب، نسل یا رنگ و نسل کے علاوہ کسی فرقہ تفرق کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ایز ہمیں پاکستانی قوم بنایا ہے۔ کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ جب پاکستان نے جواب دیا اور جس طرح سے جواب دیا، انڈیا کے تمام جو ریڈار تھے، انڈیا کی جو تمام ایکٹیویٹیز تھی وہ فلاپ ہو گئیں، اور پاکستان نے ہمیشہ کی طرح جو ہمارے اندر جذبہ حب الوطنی اور ہمارے اندر جو کلمے کی طاقت، جس کلمے کے نام پر یہ ملک بنا تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان رہتی دنیا تک رہے گا۔ اور ہندو جو مکار قوم ہے، جس طرح ابھی ہمارے یہاں ڈیفینڈرز کہہ رہے تھے، اور انشاءاللہ تعالی اس وقت ہماری قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جیسے جذبے کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اور انشاءاللہ آئندہ کبھی انڈیا ہمت نہیں کرے گا کہ ہمارے ملک کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے۔ معرکہ مرسوس میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب، مسلح افواج کے حق میں ملک بھر میں ریلیوں کا انعقاد۔ لودھرا میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے سلام پاک فوج ریلی شرکاء نے تاریخی فتح پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بھرپور جشن منایا۔ ریلی میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر اور ہر مکتبہ فکر کے افراد کی کثیر تعداد میں شرکت۔ شرکاء کے پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ معرکہ مرسوس میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب، مسلح افواج کے حق میں ملک بھر میں ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ لودھرا میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے سلام پاک فوج ریلی نکالی گئی۔ ریلی شرکاء نے تاریخی فتح پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بھرپور جشن منایا۔ ریلی میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر اور ہر مکتبہ فکر کے افراد کی کثیر تعداد میں شرکت۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر طلباء کا اظہار تشکر، رحیم یار خان اور بہاولپور کے تعلیمی اداروں میں بھی طلباء و طالبات کا پاک افواج کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ بھارت کی تاریخی شکست پر طلباء کے پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے، دشمن کو شکست دینے پر پاک افواج کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان۔ محافظ ہوں پاک افواج تو بنتی ہے فتح مقدر۔ رحیم یار خان کی خواجہ فرید یونیورسٹی میں عظیم الشان یوم تشکر ریلی کا انعقاد۔ ملک دشمن قوتوں کے خلاف کامیابی پر طلباء اور اساتذہ کا اظہار تشکر۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عامر اعظم خان کی زیر قیادت ریلی میں ہر چہرہ پرجوش اور ہر دل وطن پر نثار دکھائی دیا۔ پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ آج قومی اتحاد، یکجہتی اور حب الوطنی کے عہد کا دن ہے۔ پاک افواج قوم کا فخر ہیں، ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
یہ جو فتح ہے پاکستان کی، یہ میرے خیال سے بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ ایک چھوٹے ملک کی بڑے ملک کے اوپر فتح نہیں ہے، حق کی باطل کے اوپر فتح ہے، اور پاکستان نے بالکل شروع سے ہی ایک ایسا رویہ اختیار کیا رکھا تھا، انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے کی پوری گنجائش تھی، دشمن نے بالکل اس کو نظر انداز کیا، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہم اس کو تقسیم کر دیں گے، توڑ دیں گے، لیکن پاکستان کی افواج نے عرصے تک کے لیے ان کو خاموش کر دیا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی طرف میرا خیال ہے کہ اب وہ دوبارہ سے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔ ریلی شرکا نے کہا یہ جوش ثابت کرتا ہے کہ قوم جاگ رہی ہے اور اپنی افواج کے پیچھے مضبوطی سے کھڑی ہے۔ پاکستان کا ابھی ایک ریٹیلیشن آپریشن تھا، اٹ واز ناٹ اے کائنڈ آف اٹیکنگ، سو انڈیا مسٹ نو اگر ریٹیلیشن کا یہ لیول ہے تو وٹ مسٹ بی آر attacking level. I salute to armed forces. We are with them, and through thick and thin, we will be with them. رحیم یار خان کے سرکاری اسکول میں بھی پاک فوج زندہ باد ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا اہتمام گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول چک 111 پی شرقی کے اساتذہ اور طلبہ نے کیا تھا۔ ریلی شرکا نے پاک افواج زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد کے فلک شغاف نعرے لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن بنیان المرصوص میں پاک افواج نے بھارت کو دندان شکن جواب دیا۔ پاک افواج نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پوری قوم دشمن کو شکست دینے پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ یہ جو بچے ہیں یہ اپنی پاک فوج سے ایک تاریخی کامیابی پر اظہار تشکر رب ذوالجلال سے کر رہے ہیں، اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگا رہے ہیں، جو اس عزم کا اظہار ہے کہ ہم پاکستان کے محب وطن والدین کی اولاد ہیں، اور خون کے آخری قطرے تک ہم تحفظ کریں گے۔ اگر جارحیت بھارت نے یا کسی اور ملک نے دوبارہ بھی کی تو یہ بچے بھی، یہ فوج بھی 24 کروڑ کے 24 کروڑ پاکستان کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان افواج زندہ باد۔ بہاولپور کے تعلیمی اداروں میں بھی طلبہ و طالبات کا پاک فوج سے والہانہ اظہار یکجہتی۔ طلبہ کا جوش و جذبہ بھی عروج پر، دشمن کا غرور خاک میں ملانے پر طلبہ نے بھرپور خوشی کا اظہار کیا۔ اسکاؤٹس کی زیر سربراہی کلاسز میں طلبہ نے پاک فوج کے حق میں زبردست نعرے بازی کی۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ دشمن کے ایک میزائل کے جواب میں پاکستان نے 10 میزائل داغے، بھارت نے دوبارہ غلطی کی تو اس سے بھی 5 گنا زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی، شہر شہر ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے، سڑکوں پر قومی پرچموں کی بہار ہے، شرکاء نے وطن سے محبت کے نعرے لگائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے بھارت کے خلاف جیت حاصل کر کے ہمارا مان بڑھایا ہے۔ پاک فضائیہ کی بڑی کامیابی پر قوم کا سر فخر سے بلند، ایم پی فورٹ عباس کا کامیابی کا جشن، یوم تشکر ریلی نکالی گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں ریلی میں شرکت، قومی پرچموں کی بہار، شرکاء نے وطن سے محبت کے نعرے لگائے۔ جلال پور پیروالا کی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے زیر اہتمام بھی اظہار تشکر ریلی کا انعقاد۔ ایم ایس ڈاکٹر حافظ ناصر، ڈاکٹر شوکت گھلو میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف نے ریلی میں بھرپور شرکت کی۔ ایم ایس ڈاکٹر حافظ ناصر کا کہنا تھا، ہماری باصلاحیت فوج نے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ میں پورے پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے شاہینوں نے جس طرح بھارت کی، انڈیا کی جو انہوں نے ایک بزدلانہ کارروائی کی تھی ہمارے ملک پہ، مدارس پہ، مسجد پہ حملہ کر کے، اس کا سورج کی روشنی میں جو کہ سنت رسول کے تابع اور جو جنگی روایات ہیں اس کو ملوز خاطر رکھ کے وہ جو منہ توڑ دشمن کو جواب دیا ہے، ناکوں چنے چبوائے ہیں، اور ہمیں اللہ کے گھر میں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بزدل ملک دوبارہ ہمارے ملک پاکستان کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تمام عوام اور ڈاکٹر بامشغول پی ایم اے برے والا اپنی آرمی کے ساتھ بالکل سیدھا پلائی کی دیوار بن کے کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ضرورت پڑی ہم اپنی جان مال پاکستان پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ بورے والا، وہاڑی اور فتح پور میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں کا سلسلہ جاری۔ پی ایم اے بورے والا نے ڈاکٹر سجاد ڈھلو کی زیر قیادت ریلی نکالی۔ ریلی میں تحصیل صدر، پی ایم اے ڈاکٹر ابو ذر سلیم سمیت ڈاکٹر زوار طبی عملے نے شرکت کی۔ وہاڑی میں سول سوسائٹی نے ضلع کونسل سے وی چوک تک ریلی نکالی۔ ریلی میں ایم سی اور ڈبلیو ایم سی کے عملے نے بھرپور شرکت کی۔ فتح پور میں اے سی کروڑ چودھری نور محمد، لیگی رہنما ملک عثمان علی اولک کی زیر قیادت ریلی نکالی گئی۔ شہریوں نے پاک فوج کے حق میں خوب نعرے لگائے۔ شرکاء کا کہنا تھا، ملک کے دفاع میں پاک افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
मेलसी और ईसा खेल के मकीन भी भारत के खिलाफ तारीखी जीत पर इजहार तशक्कुर के लिए सड़कों पर आ गए। मेलसी में रैली मरकजी तंजीम अंजुमन ताजरान की क़यादत में टोल टैक्स से शुरू हुई। रैलियों में ताज बरादरी, सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए गए। सदर तंजीम अंजुमन ताजरान शहराज काज़मी का कहना था कि पाक फौज ने भारत के खिलाफ जीत हासिल करके हमारा मान बढ़ाया। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मिंचनाबाद, रुझान और हासिलपुर में पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैलियों का इनेकाब किया गया। ढोल की थाप पर शहरियों का रक्स, फलक शिगाफ नारे लगाए गए। पाक फौज की तारीखी फतह पर मिठाइयां भी तकसीम की गईं। मिंचनाबाद में पाकिस्तान की तारीखी फतह पर अंजुमन आरतियान गल्ला मंडी और इत्तेहाद प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। शुरका के ढोल की थाप पर बंगड़े, मिठाइयां भी तकसीम की गई। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से फजा गूंज उठी। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रुझान के इलाका उमरकोट में रैली का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात, शहरियों और सहाफियों की कसीर तादाद ने रैली में शिरकत की। ढोल की थाप पर शहरियों का रक्स, फलक शिगाफ नारे लगाए। पाक फौज की तारीखी फतह पर मिठाइयां भी तकसीम की गई। शुरका का कहना था कि पाक फौज ने साबित कर दिया कि हम अपनी सरजमीन का दिफा करना जानते हैं। हम अपनी फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस तरह उन्होंने हमारे इस मुल्क की दिफा की, तो हम बहुत ही खुश हैं अपनी फौज से। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क की हमेशा हिफाजत करे, हमारी फौज की हिफाजत करे। और उनकी जो कुर्बानियां हैं वो हमें कभी नहीं बोलेंगे और इंशाअल्लाह तय दम तक हम अपनी फौज के साथ हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत का गुरूर खाक में मिलाने पर हासिलपुर प्रेस क्लब और सिविल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम योम तशक्कुर रैली निकाली गई। शुरका ने शहरियों में मिठाइयां तकसीम की। रैली कायदीन का कहना था कि बुज़दिल दुश्मन ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाक फौज ने मोदी सरकार को भरपूर जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ता क़यामत सलामत रहेगा।